سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، اب اس علاقے کی مقتدر شخصیت حضرت علامہ محمد اشرف صاحب کو خطاب فرما رہے تھے. مجھے آپ کو پتہ ہے نہ خطاب آتا ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ سلیقہ. یہ مصطفی تحریک سے متعلق یہ بچے، جس میں محمد سلیم غوری، محمد لطیف نقشبندی، شیخ محمد عرفان اور دیگر ان کے جو ارکان ہیں، انہوں نے بڑی محبت چاہت کے ساتھ مجھے حکم فرمایا کہ اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. تو میں ان بچوں کی صرف دل جوئی کے لیے یہاں حاضر ہوا. وہ ہر مسلمان ہی خون کے آنسو تو رو رہا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جہالت نے اس پوری طریقے سے گھیرا ہوا ہے. آج لوگ نکلے تو ہیں یہ ان ویب سائٹس کے متعلق اور ان گستاخانہ خاکوں کے متعلق، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ تک بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس فیس بک، اس ویب سائٹ کے کیا قواعد و ضوابط ہیں. اور انہوں نے اپنے ہی ایک قاعدے کو توڑا، اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کثیر تعداد جب کسی ٹاپک کے اوپر جب ہیٹ کا لفظ استعمال کرے تو یہ اس پیج کو کلوز کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس پیج کو کلوز نہیں کیا. بہرحال عزیزان محترم، یہ آج غیر مسلم دنیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں اس قسم کی گستاخی کریں؟ جب تک آپ بنیاد کو نہیں دیکھیں گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اصلاح نہیں کر سکیں گے. مجھے خدا کے لیے بتائیے گا کہ ان غیر مسلم دنیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ عزیزان محترم، ذرا سوچیے، اپنے اندر نظر ڈالیے. جب ہم میں سے کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جب ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ہم جیسا ایک بشر ہے، تو خدا کے لیے مجھے بتائیے، اگر میرے بارے میں اگر کوئی ویب سائٹ، اگر کوئی گستاخانہ خاکے اگر لے آتی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ایک عام بشر کے لیے. عزیزان محترم، جب نبی ایک عام بشر کی حیثیت اختیار کر گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو یہ جرأت حاصل ہوئی ہے.
میں اس میں غلطی پر ہوں، لیکن اس وقت مسلمانوں کی تعداد غالباً 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا دور ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ امیر المومنین ہے، امام المسلمین ہے، وقت کا اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ اپنے دور کا اس سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں تھا، جس کی مملکت روم سے لے کے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تخت شاہی نہیں تھا۔ وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ اس کی بیٹھک ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ ہوا کرتی تھی۔ امیر المومنین اگر ایک دن نیا کرتا پہن کر آ جائیں تو مجمع میں سے سوال ہوتا تھا کہ امیر المومنین کرتا کہاں سے آیا ہے؟ عزیزان محترم، خدا کے لیے مجھے بتائیے گا کہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے تخت شاہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے روح پر دبدبے کا عالم یہ تھا کہ اقوام عالم کانپ رہے تھے، کیسر و کسرا لڑ رہے تھے، دنیا کی قومیں ہاتھ جوڑ کے عمر کے قدموں میں بیٹھتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے گا کہ عمر کے پاس کون سی چیز تھی؟ کیا کوئی ایٹم بم تھا، کوئی ہائیڈروجن بم تھا، کوئی راکٹ تھے، کوئی میزائل تھے؟ کون سی چیز تھی عمر کے پاس؟ وہ کون سی کیفیت تھی جس نے عالم کفر کو عمر کے قدموں میں بٹھایا ہوا تھا؟ حضور والا اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آج یہ قلعہ کس سے کریں؟ قرارداد پاس کی، حکومت پاکستان میں اس قرارداد کا حامی ہوں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت ضرور قدم اٹھا رہی ہے، اٹھائے گی بھی۔ اس فیس بک ویب سائٹ کو پاکستان کے اندر انہوں نے بین بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا کبھی آپ پڑھیے گا ان گستاخانہ خاکوں کے بارے میں۔ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ احتجاج ہوئے وہ صرف 2 ملک ہے، صرف 2 ملک۔ اس میں ایک پاکستان ہے اور دوسرا بنگلہ دیش ہے۔ باقی پورا آپ کا یہ مشرق وسطیٰ، یہ پورے عرب ممالک، مجھے جواب دو خدا کے لیے، ان کے اسلام کہاں گیا ہے؟ غزالی زمان، غزالی زمان، فکر گوش ہے غزالی زمان۔ حضور والا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، جو اسلام کا مرکز تھا، جہاں حرمین طیبین ہیں، جہاں کعبہ اور مدینہ ہے، خدا کے لیے مجھے بتائیے آج سعودی عرب سے اس ویب سائٹ کے متعلق کوئی آواز اٹھائی گئی ہے؟ نہیں۔ حضور اس گھر کو آگ لگانے میں اسی گھر کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جب مدعی، جب باطل خود مدعی بن جائے، خدا کی قسم پھر اس مقدمے کا کوئی حال نہیں رہتا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کو اپنا جیسا بشر کہا، جنہوں نے نبی کی ذات کے اندر نہ معلوم اس کو گھوڑے اور گدھے سے تشبیہ دی ہے، چوڑے اور چمار سے تشبیہ دی ہے، آج وہی لوگ حرمت رسول کا نعرہ لگائیں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم نے بھی نعرہ لگایا، ہم نے عظمت رسول کا نعرہ لگایا، یہ حرمت رسول کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ مجھے بتائیے گا، حرمت کے معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم
اللہ فرماتا ہے تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، تمہاری بہن حرام، بیٹی حرام، تمہاری خالہ حرام، پھوپھی حرام، جتنے بھی حرام رشتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے بیان کر دیے۔ حرام کے معنی ہے، حرمت کے معنی ہے حرام، حرمت کے معنی حرام۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کوئی مسلمان اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ دیگر مذاہب میں آ جائیے گا، کوئی یہودی اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ اپنی بہن بیٹی سے؟ کوئی عیسائی کر سکتا ہے؟ کوئی ہندو کر سکتا ہے؟ کوئی سکھ کر سکتا ہے؟ ارے جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، ہر دین کے اندر ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کسی دین سے تعلق نہیں رکھتے، جو دہریہ ہیں، انہوں نے بھی قانون بنا لیا ہے کوئی دہریہ بھی اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہر دین کے اندر ماں بہن بیٹی حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے۔ مجھے بتائیے گا خدا کے لیے پھر اسلام کی خاصیت کیا ہے ماں بہن بیٹی کی حرمت میں؟ اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہے۔ سب کہہ رہے ہیں ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام، مسلمان بھی کہہ رہا ہے۔ پھر اسلام کی خاصیت بتائیے، بتاؤں کیا خاصیت ہے اسلام کی؟ عیسائی کہتا ہے ماں حرام ہے، ماں سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ماں اپنے بیٹے کے سامنے 2 کپڑوں میں نیم برہنہ رقص کرتی ہے، بیٹے کے سامنے ناچتی ہے اور بیٹا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ عیسائی کہتا ہے بیٹی حرام ہے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بیٹی اپنے باپ کے سامنے اپنے یاروں کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہے۔ عیسائی کہتا ہے بہن حرام ہے، بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بہن اپنے بھائی کے سامنے بے غیرتی کے مظاہرے کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ایسی ماں بہن بیٹی آپ کو دے تو برداشت کریں گے آپ؟ کیوں برداشت نہیں ہو رہی؟ کیا حرمت والی ماں نہیں ہے؟ کیا حرمت والی بہن نہیں ہے؟ کیا حرمت والی بیٹی نہیں ہے؟ پھر آپ سے کیوں نہیں برداشت ہو رہی؟ اس لیے برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ مسلمان ہو۔ اور اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے حرمت کو بعد میں رکھا ہے، عظمت کو پہلے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، ذرا خود فیصلہ کرنا کہ جو شخص اپنی ماں کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، صرف حرمت کو مانے، آپ کے نزدیک غیرت والا ہے بے غیرت ہے؟ وہ بھائی جو اپنی بہن کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، صرف حرمت کو تسلیم کرتا ہے، وہ غیرت والا ہے یا بے غیرت ہے؟ بے غیرت ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، صرف حرمت کو تسلیم کرے، وہ باپ بے غیرت ہے۔ خدا کے لیے سوچو، وہ امتی کہلانے والا شخص جو اپنے نبی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، صرف حرمت کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی بے غیرت امتی ہے۔ حضور والا ہمیں کسی نے نہیں ستایا، ہمیں کسی عالم کفر سے گلا نہیں ہے، ہمیں گلا ہے تو ان سے گلا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بھائی بن کے ہماری کمر کے اندر خنجر گھونپے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا پوچھئے عمر سے کیا چیز تھی عمر کے پاس؟ بتاؤ کیا چیز تھی؟
امیر المومنین کا بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے کھیلنے کے لیے، کھیل کے میدان میں پہنچتا ہے، آگے حسن اور حسین سے ملاقات ہوتی ہے، بچوں میں کھیل شروع ہوا اور دوران کھیل کسی بات پر جب کلش ہوئی، حسن اور حسین نے امیر المومنین کے بیٹے کو فرمایا ہمارے غلام کے بیٹے ہو کر ہمارے آگے زبان درازی کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا بیٹا واپس دربار شاہی میں پلٹتا ہے، عرض کرتا ہے بابا حسن اور حسین کہتے ہیں تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ عمر نے کاغذ اور قلم منگوایا، فرمایا جاؤ بیٹا حسن اور حسین سے یہ جملہ لکھوا کر لاؤ کہ تم ان کے غلام کے بیٹے ہو۔ کاغذ قلم دے کر بیٹے کو روانہ کیا اور فرمایا تیری وصیت ہے اگر اس تحریر کے آنے سے پہلے اگر میری موت واقع ہو جائے تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ بروز محشر آقا کی بارگاہ میں یہ ثبوت پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد بھی مجھے اپنا غلام کہتی ہے۔ اور جب تک یہ غلامی رسول کا خوف، جب تک یہ غلامی رسول کا خوف ماتھوں پہ تاج بن کے چمکتا رہا ہے، خدا کی قسم بلند کیا ہمارا نصیب، اور جب سے یہ غلامی رسول کا خوف اتارا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، غلام ہے رسول کا غلام ہے، ہم کہتے ہیں ہم رسول کے غلام ہیں، اس کے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ارے آقا کا نام جب بھی آتا ہے ہم چوپ کے بتاتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے غلام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، لوگوں نے عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے خدا کرے قبول ہو، خدا کو بھی قبول ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ قبول ہے، قبول ہے ہمارا عشق مصطفیٰ۔ حضور والا میں کیا کہا، اللہ اکبر۔ آج یہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قرآن حکیم کے شروع میں آغاز میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے نہیں آیا؟ اسی قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیے کہ کیا قرآن گمراہی دینے والی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا، پھر کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ قرآن جھوٹ نہیں بول رہا نا، نعوذ باللہ، صحیح کہہ رہا ہے نا کہ اس قرآن سے گمراہی ملے گی، گمراہی دینے والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کو پھر کیسے گمراہی ملے گی؟ تو عزیزان محترم بتاؤ کیسے گمراہی ملے گی؟ یہ گمراہی پھر اس طرح ملے گی جب قرآن کا ترجمہ غلط کرو گے تو گمراہی ملے گی، جب ترجمہ قرآن غلط کیے جائیں گے تو پھر گمراہی ملے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے چلتا ہوں آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکیے خدا کے لیے، دوسروں کی آنکھوں کے شہتیر نظر آنے والے، اللہ کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں نظر آتا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالیے، اگر آپ کا گھر درست نہیں ہے خدا کی قسم آپ آگے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالیے۔ ان
کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ترجمہ کیا گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں سامنے رکھوں گا۔ علماء دیوبند میں سے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولویوں میں سے مولوی قاسم نانوتوی، اس کی کتاب اٹھائیے تحذیر الناس، کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، کوئی فارسی کی کتاب نہیں ہے، اردو کی کتاب ہے، اردو کی کتاب۔ ذرا پڑھیے تحذیر الناس کو، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے سوالات ہیں، میں بھی پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ بغیر باپ کے اللہ اولاد پیدا کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے قادر؟ اس لیے کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بغیر بیج کے اللہ فصلیں اگا سکتا ہے یا نہیں اگا سکتا؟ کیوں اگا سکتا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ مختلف سوالات کے بعد مولوی صاحب ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ابھی میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، وہی سوال مجھے بتائیے گا کہ کیا اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ بس بولیے خدا کے لیے۔ تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ اگر قادر نہیں ہے تو پھر اللہ ہر چیز پر تو قادر نہیں ہوا نا، مجبوراً کہنا پڑے گا کہ اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پہ قادر ہے۔ حضور علماء دیوبند نے ہماری کوئی جائیدادیں نہیں لوٹی، ہمارے کوئی ان سے رشتے ناطے نہیں ہیں، ہمارے ان سے کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ دین کا اختلاف ہے، یہ اسلام کا اختلاف ہے۔ احمد بتے رسول کے، احمد بتے رسول کے، ہم چاہتے بطول کے، حضور غزالیے زمان، غازیے دونا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ قادیانیت کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ بتاؤ خدا کے لیے۔ مرزا نے بعد میں اعلان نبوت کیا، تحذیر الناس پہلے آئی ہے۔ یہ کس نے قادیانیت کا دروازہ کھولا ہے؟ آج مرزائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں، آج مجھے خدا کے لیے بتاؤ، یہ ختم نبوت کے دفتر کن کے پاس ہیں؟ یہ کیا ہمارے پاس ہے یا ان لوگوں کے پاس ہے کہ جنہوں نے مرزائیت کا دروازہ کھولا ہے؟ یہ کیوں بنائے گئے ختم نبوت کے دفتر؟ کیا وجہ تھی؟ کیا رسول کے ختم نبوت سے بہت پیار ہے؟ اگر رسول کے ختم نبوت سے اتنا ہی پیار ہے تو مجھے بتائیے گا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ جس پر نبوت ختم ہو جائے، جس پر نبوت ختم ہو جائے۔ اللہ اور اس کا رسول مثالوں سے پاک۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے مجھے بھوک لگی، میں گھر پہنچا، بھوک لگی، یہ کھانے کی ضرورت ہے، گھر پہنچا، میری بیوی بیٹی بہن کوئی بھی بچی کوئی سامنے کھڑی ہے، میں نے کہا بیٹا بھوک لگ رہی، کھانا لے آؤ۔ سالن تیار، اس نے جلدی سے گرم کیا، پلیٹ میں آگے لا کے رکھا، توا رکھا، روٹی پکائی، ایک روٹی اٹھا کے لائی، پوچھی ابو جی اور روٹی چاہیے؟ اگر بھوک ہوگی تو بتائیے کیا کہوں گا؟ چاہیے۔ دوسری روٹی آ گئی، بھوک ابھی بھی برقرار ہے، بتائیے تیسری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تین روٹیاں کھانی، بھوک ختم ہو گئی، چوتھی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ جو چیز جس مقصد کے لیے آ رہی ہوتی ہے نا، جو چیز
جس مقصد کے لیے آ رہی ہوتی ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے آتی ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. ارے مجھے خدا کے لیے بتائیے نبی کی ضرورت کس لیے تھی؟ نبی کس لیے آیا ہے؟ نبی آتا ہے شرک کو مٹانے. نبی آتا ہے اللہ کی معرفت عطا کرانے کے لیے. جب ایک نبی آیا اس نے شرک کو مٹایا، اللہ کی معرفت عطا کرائی، وہ نبی اس دنیا سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کی امت پھر شرک میں مبتلا ہوئی. جب اس کی امت شرک میں مبتلا ہوئی، مجھے بتاؤ اس کے بعد پھر نبی کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. یہ کب تک نبی کی ضرورت پڑتی رہے گی؟ جب تک امت شرک کرتی رہے گی. جب تک امت شرک کرتی رہے گی نبی کی ضرورت بڑھتی رہے گی. اور جب کوئی ایسا نبی آئے گا جو واللہ کے لفظ کہہ کر کہے گا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ مجھے قسم ہے میرے اللہ کی، میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی. خدا کے لیے بتاؤ اس کے بعد نبی آئے گا؟ تمہیں نبیوں کے آنے کا مقصد پورا کرنا. اور مجھے خدا کے لیے بتائیے ہمیں مشرک کا خطاب دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا؟ یہ مشرک ہیں، ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا نبی قسم کھا کے گیا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس امت کو مشرک کہنے والا خدا کی قسم میرے نبی کے ختم نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. یہ کہ اگر یہ امت اگر شرک کر رہی ہے تو پھر میرا نبی خاتم النبیین نہیں ہو سکتا. خاتم النبیین تبھی ہوگا جب اس کی امت شرک نہیں کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب المناک داستان ہے. خدا کے لیے پڑھیے، روئیے، اپنے مقدر کو روئیے. آج عالم کفر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ارے ان عالم کفر کے لیے تو رب کریم نے شروع میں ہی فرما دیا تھا یہ یہود و نصارا تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں. یہ آج یہ یہودی کس کی پرورش کر رہے ہیں؟ حضور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. اب ہر چیز آن کا ریکارڈ آ چکی ہے. اللہ اکبر. یہ یہودیات کس کو پال رہے ہیں؟ کس کی پرورش ہو رہی ہے؟ یہ جملے کہاں سے آئے تھے؟ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. یہ کہاں سے جملے آئے تھے؟ پکڑ کے لاؤ اس مولوی کو جو کہتا ہے مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. اسے مسجد میں بٹھا کے آگے قرآن شریف کے ڈھیر لگا کے وضو کرا کے اس کو کہنا آج اس شب برات کی مقدس رات میں بیٹھنا اور صرف 5 کلو گندم کے دانے اتروا کے دکھا دے مجھے. تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے. ارے نائب کس کو کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بتاؤ؟ ارے کیوں ہاتھ اٹھا کے میں پیٹ میں پتھر کیوں باندھے تھے؟ میرے نبی کے اصحاب میں پیٹ میں پتھر کیوں بدلائے گئے؟ میرے نبی کی آل پاکوں سے فاقہ زدگی کی کیفیت میں کیوں رہی؟ اس لیے کہ میرا نبی آج پوری دنیا اگر چکا کھا رہی ہے تو میرے نبی کا ساتھ
ڈاکٹر اقبال کی کتاب کلیات اقبال، ڈاکٹر جسٹس جاوید نظم حضرت انسان، حضرت انسان آخری نظم، اس آخری نظم سے پہلے والی نظم پڑھو، اقبال کس کے بارے میں لکھ کے گیا ہے؟ سنیے اقبال کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے عجم ہنوز ندانت رموز تی ورنہ، عجم ہنوز ندانت رموز تی ورنہ، ارے ابھی تک عجم کو دین کے اسرار و رموز کا صحیح پتہ نہیں ہے، اور اگر یہ پتہ ہوتا ورنہ عجم ہنوز ندانت رموز تی ورنہ، سے دیوبند حسین احمد جیب العجبیز، اے دیوبند کے حسین احمد، یہ تجھ سے پوچھتے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ بچے کو العجبیز کا ترجمہ بکواس بھی ہے، وہ پوچھتے تجھ سے کہ تو بکواس کیا کر رہا ہے؟ سرود برسر ممبر کے ملت وطنت کہ بے خبر مقام محمد عربی، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ کے، خدا کے لیے سوچیے گا۔ اے قوم مسلم، آج یہ بغیرتی چھوڑ دے، اٹھ، تیری منزل مدینے کی ہے، اپنے سینے کے اندر عظمت مصطفیٰ کو لے کے چل، محبت رسول کو لے کے چل، پھر دیکھ کہ مقدر تیرا کہاں تجھے پہنچا تھا۔ بھلا کسے ہم عظمت رسول کے، ہم روزہ رسول کے، ہم چادر بطول کے، ساری زندگی دھوکے دیتے رہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، عظمت رسول پہ جان قربان کر دو نا، کیا موت آتی ہے؟ کیوں عظمت سے کیوں چڑے ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ مجھے، قبروں کا احترام، قبروں کو سجدہ کرنا حرام، اللہ پر کوئی مسلمان بھی ذہن میں تصور بھی نہیں لا سکتا کہ وہ قبروں کو سجدہ کرے، لیکن میرا سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ قبروں کے احترام کا مطلب بتاؤ۔ قبروں کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہی احترام جو جنت البقیع میں کیا گیا، جو جنت المأویٰ میں کیا گیا؟ آج کسی صحابی کی قبر نہیں ملے گی، اہل بیت کے اطہار میں سے کسی کی قبر نہیں ملے گی۔ ارے خلفاء راشدین میں خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کی قبر کو ڈھونڈنے جاؤ، خدا کی قسم پورے جنت البقیع میں تمہیں عثمان کی قبر نظر نہیں آئے گی، جو اسلاف کی قبروں کو مٹانے والے ہیں۔ آج وہ دین کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، خدا کی قسم ہم منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے، اپنے سینوں کے اندر محبت رسول کے چراغ جلائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، باتیں کرنے کو تو میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو آخر تک پہنچا دوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کے لیے قرآن کی پہلے تعریف تو سمجھ لو، اس لیے آج کل یہ یہود و نصارہ کی آپ کبھی عقل و خرد سے کام لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ رنگوں میں قرآن آ رہا ہے، رنگوں میں، جس طریقے سے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو 4 لفظ ہیں، الحمد، اللہ، رب، عالمین۔ الحمد کا لفظ سبز رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی سبز رنگ میں۔ اللہ کا لفظ پیلے رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی پیلے رنگ میں۔ رب کا لفظ نیلے رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی نیلے رنگ میں۔ عالمین سرخ رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی سرخ رنگ کے اندر۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، اور ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ یضل بہ کثیرا، یہ قرآن تیرے لیے گمراہی بن جائے گا۔
سمجھیے قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن صرف یہ الحمد سے لے کے جو بناس تک آپ جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الاسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء، یہ جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں صرف اس کا نام قرآن نہیں ہے، صرف اس کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف یہ ہے القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، ارے یہ جو عربی کے الفاظ ہیں یہ نظم قرآن ہے، نظم قرآن اور وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے اس کو معنی متواتر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کوئی شخص نظم قرآن کو مانے اور معنی متواتر کا انکار کر دے، قرآن کا منکر ہے۔ کوئی شخص معنی متواتر کو تسلیم کرے اور نظم قرآن کا انکار کرے، قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کا ماننے والا وہ ہے جو نظم قرآن کو بھی مانے اور معنی متواتر کو بھی مانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مشرکین آ گئے، صحابہ کو پھیر لیا، کہا تمہارا نعوذ باللہ تمہارا قرآن بھی جھوٹا، تمہارا نبی بھی جھوٹا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں اپنے طالب علم کا ایک واقعہ سنا دوں، یہ کس طرح پھنساتے ہیں۔ میں اس وقت جامعہ اسلامیہ میں پڑھا کرتا تھا اور میرے والد کریم وہاں شیخ الحدیث تھے۔ وہاں کی جامعہ کی ڈگری چونکہ منظور نہیں تھی، تخصص کیا وہاں کی اس کے وقت ڈگری منظور ہی نہیں تھی، نتیجہ کر کے دیا اور پرائیویٹ طور پر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا، گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد ایم اے اکنامکس کیا اور اس طریقے سے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگریاں دے دی، پھر ادھر جامعہ کی ڈگری بھی منظور ہو گئی۔ بہرحال زمانہ طالب علمی تھا، چھوٹی سی کلاس میں پڑھتے تھے۔ استاد صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی لیا، ہم نے بے اختیار اس کو چوم لیا۔ غلام ہے نا رسول کے، رسول کے غلام ہے، بے غیرت ہے وہ شخص جو اپنے آقا کا نام سنے اور اس کو نہ چومے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم ہر وقت نہیں چومتے، لیکن کبھی کبھی ثبوت دیا کرو، بتایا کرو کہ ہاں واقعی ہمارے گلے میں توق غلامی رسول ہے۔ حضور کا نام آیا، ہم نے چوم لیا۔ جب پیریڈ سے فارغ ہوئے، ایک ساتھی تھے حافظ ایاز صاحب، وہ اٹھ کے آ گئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے حضور کے نام کو چوما؟ ہم نے کہا بالکل چوما۔ ان کا میرا ایک سوال ہے، مجھے جواب دو۔ ہم نے کہا جی کیجیے سوال۔ ان کا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بول دیجیے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ زیادہ محترم۔ ہم نے بھی یہی جواب دیا، ہم نے کہا اللہ زیادہ ہے، اللہ اور نبی۔ ہم نے یہ جواب دیا، اس نے اسی وقت کہا، اس نے کہا پھر ذرا سوچ، اللہ کے نام کو تو چومتا نہیں ہے، نبی کے نام کو چومتے ہو، زیادتی نہیں کرتے؟ پھنس گئے جناب۔ اس وقت تو غزالی زماں کی ہستی موجود تھی۔ جب کوئی ہمیں جواب نہ پڑا، ہم نے کہا چلو بھائی اوپر چلتے ہیں، دفتر میں چلتے ہیں، جا کے پوچھیں۔ وہاں حضرت صاحب کے دفتر میں پہنچے، تشریف فرما تھے، ہم نے جا کے ساری صورت حال بتائی اور عرض کی کہ جی حافظ ایاز صاحب ایک سوال کر رہے ہیں۔ والد کریم نے پوچھا ہاں بھائی حافظ صاحب کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟ والد کریم اس کا یہ سوال سن کے مسکرائے اور فرمایا پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے۔ اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہے، میرے سوال کا تو جواب دے ہی نہیں رہے، الٹا میرے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سوال نہیں کر رہا ہوں، جو میرا سوال ہے نا در حقیقت وہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے، بریانی جو کھاتے ہیں
فرمایا بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ آپ ہی صاحب سوچتے رہے کریں گے یہ تو عجیب بےڈنگا سا سوال ہے جناب. بریانی کا مقابلہ چولے سے تو نہیں ہو سکتا. بریانی کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی کھانے والی چیز سے کرے, قورمے سے کرے, گردے سے کرے, پلاؤ سے کرے, حلیم سے کرے, پیلی سے کرے. ہم چیز سے مقابلہ کریں. فرمایا تو سمجھ آئیے تیرا سوال بھی ایسا ہی ہے. ارے مقابلہ جب بھی ہوگا ہم چیز سے ہوگا. ارے اللہ معبود ہے, نبی عبد ہے. اللہ خالق ہے, نبی مخلوق ہے. اللہ اور نبی ایک جنس نہیں ہے. معبود کا مقابلہ معبود سے کر, عبد کا مقابلہ عبد سے کر. عزیزان محترم, والد کریم نے فرمایا حافظ صاحب میں اگر چاہوں نا تو میں ابھی تیرے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا سکتا ہوں, شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں ابھی تو طالب علم ہے. جا اپنی اصلاح کر, اپنے سینے میں محبت رسول کو پیدا کر, بغض رسول کو نکال. اللہ اکبر. عزیزان محترم ذرا سوچیے گا, آپ نے فرمایا اب اگر مقابلہ کرنا ہے تو کر, پوچھ کہ اللہ اور معبود دیگر مذاہب سے متعلق جو معبود ہیں ذرا کر ان کا مقابلہ. تو اللہ کے سوا ہم تو کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ ایک ہی ہے. جب ایک ہے اس کا مقابلہ کسی سے ہو نہیں سکتا. نبی مخلوق ہے, نبی عبد ہے. نبی کا مقابلہ کر, پوچھ مجھ سے کہ ساری مخلوقات میں وہ فرشتے ہوں, وہ جن ہوں, وہ انسان ہوں, ساری مخلوق میں سب سے محترم کون ہے؟ فرمایا تو خود بتا دے سب سے محترم کون ہے. تو تو خود کہے گا میرا نبی محترم ہے. جب میرا نبی محترم ہے تو جب جو سب سے محترم ہے اسی کے نام کو ہم نے چوما. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان محترم, مشرکین نے بھی صحابہ کو گھیر دیا. نعوذ باللہ, تمہارا نبی بھی جھوٹا, تمہارا قرآن بھی جھوٹا. جیسے جاؤ اپنے نبی سے پوچھنا, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جاؤ پوچھنا اپنے نبی سے کہ کیا اللہ اپنا جیسا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ اپنا جیسا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو میں کہوں گا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بننے والا ہوگا وہ تو آج بنے گا نا. جو بننے والا ہے وہ تو آج بنے گا. اللہ تو ازلی ہے, وہ ازلی تو نہیں ہوگا نا. اس لیے اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. جب وہ اپنا جیسا اور اللہ نہیں بنا سکتا تو کیسے کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر. عزیزان محترم, میرے نبی نے جب معنی بتائے, جو معنی متواتر ہے, اللہ پر جائیے, یہ اسی ایک آیت کو لے لیجیے گا, دیکھیے گا قرآن پاک اٹھا کے کہ کون سا وہ قرآن ہے کہ جس نے کہ ہمیں جہالت اور ہمیں گمراہی کی طرف لا رہا ہے, اور کون سا وہ ترجمہ ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ کو سنیے, میرے والد کریم بھی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں, وہی معنی ہے متواتر جو میرے نبی سے چلے آئے. میرے والد کریم ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. کرو سوال, اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پر قادر ہے؟
جواب آئے گا اللہ یہ چاہ نہیں سکتا. اور کیوں چاہ نہیں سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تو خود ہی تو خاتم النبیین کا خطاب دے رہا ہے. جب اللہ یہ چاہ نہیں سکتا اور نبی آ نہیں سکتا. اللہ اپنا جیسا خدا اور پیدا کرنا چاہ نہیں سکتا. جب چاہ نہیں سکتا اور خدا پیدا ہو نہیں سکتا. عزیزان محترم، میں صرف آپ کو اتنی بات سمجھا رہا ہوں. ہم نے حکومت کی طرف سے بہت یہ کوششیں کی ہیں. آپ کو تو پتا ہے ہم تو پہلے تو حکومت میں نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ بھائی اس وقت وفاقی وزیر ہیں اور ہماری وزارت مذہبی امور نے یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کو وزارت مذہبی امور کی طرف سے وہ مراسلات بھیجے گئے ہیں ان ویب سائٹس کے متعلق. لیکن ایک آپ کو افسوسناک ایک بات بتا دوں کہ اس مراسلے کے جواب میں جو امریکہ سے جو جواب آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سوچیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے ملک سعودی عرب نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ کو کیا سوچیے گا، خدا کے لیے سوچیے گا. سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے. یہ بر صغیر پاک و ہند، خدا کی قسم یہ وہ علاقہ ہے جو اولیاء کا فیضان، یہ اولیاء کا فیضان ہے پاکستان. اور آج ناموس رسالت کے لیے اگر آج یہاں لوگ گردنیں کٹانے پر تیار ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، آج ہمیں ان بارگاہوں سے دور بھی اس لیے کیا جا رہا ہے. یہ مزارات کو مٹانے کے لیے یہ دہشت گردی کی کیفیات یہ ساری خدا کے لیے مجھے بتائیے گا کہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، یہ وزیر صوبائی وزیر ثناء اللہ صاحب جو کچھ بھی کہتے رہے، اللہ اکبر، مجھے بتائیے جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ایمان سے بتاؤ کون سے مدرسوں سے پڑے ہوئے ساری ہیں؟ آج لوگ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم سب کو جانتے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی بھی جانتے ہیں. یہ چودھری افتخار صاحب کو صرف اپنے آپ کو آزاد کرانا تھا. ارے آؤ چودھری صاحب، میں تمہیں دکھاؤں آج بھی اس ملک کے عوام انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. اب کرسیاں بحال کرا لی، سمجھا کہ لو جی انصاف مل گیا. اللہ اکبر. اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے. اس ملک کے اندر انقلاب پیدا کر دیجیے گا. لیکن یہ انقلاب تب آئے گا جب تمہارے سینوں کے اندر محبت رسول ہو، جب تمہارے سینے محبت رسول کا خزینہ ہوں گے. اور جب یہ محبت رسول تمہارا اوڑھنا بچھونا بن جائے گی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں پھر تم دیکھنا کہ جبریل پیچھے رہ جائے گا، تم آگے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. میں ان بچوں کی پھر ان کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت کریم تو نے میرے ان بچوں کے دلوں کے اندر غیرت مصطفیٰ پیدا کی ہے. اے اللہ یہ جیے بھی تو عشق مصطفیٰ میں اور ان کی موت آئے تو عشق مصطفیٰ میں. اور ہم سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی تیرے حبیب کی محبت میں زندہ رہیں اور تیرے حبیب کی محبت میں موت آئے. دو شیر صلاۃ والسلام کے اور اس کے بعد دعائیں. سلام شمائے بد میں ہدایت پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں لبوں کی نزاکت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا ہو سلام
آپ کو بتا دوں کہ اس ویب سائٹ پہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بائیکاٹ سے بتایا آپ کو کہ ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے. ان کو تقریباً 45 ارب روپے کا پیسہ 45 ارب روپے کا پیسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہوں نے غیر اہمیت کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ کو برکت سے رحمت سے سماعت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الہ العالمین. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی لفظوں کو درگزر فرما, ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما. میرے اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, تیرے حبیب کی محبت میں زندگی بسر ہو, تیرے حبیب کی محبت میں موت آئے. اے رب کریم اے رؤوف رحیم, جو اس وقت کیفیات ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کیفیات پیدا کی جا رہی ہے, میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں. رب کریم ہمیں اپنے لیے بے یقین ہے, ہم اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہیں. میرے اللہ ہماری نسلوں کے اوپر رحم فرمانا. میرے اللہ کریم ان کو کسی ایسی کیفیت میں مبتلا نہ کرنا کہ یا اللہ وہ اسلام کا سوال دیکھے. میرے اللہ اسلام کو ترقی عطا فرما, ترقی عطا فرما, ترقی عطا فرما, اور یہ ترقی تیرے حبیب کی محبت سے ہوتی ہو. ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے روشن کرنا. اے رب کریم اے رؤوف رحیم, یہ مصطفی تحریک کے یہ کارکن, یہ بچہ ذکیر اور یہ سلیم اور میرے یہ محترم باؤ صاحب اور یہ جتنے بھی حضرات یہ بچے میرے سب کھڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عزتوں کے ساتھ, عظمتوں کے ساتھ, سلامتیوں کے ساتھ قائم دائم رکھے. انہوں نے کاوش کی ہے, میرے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما. میرے اللہ یہ ناموں سے رسالت کے لیے یہ نکلے ہیں, ان بچوں کو اپنے حبیب کی بارگاہ سے بے شمار خیر عطا فرما دے, بے شمار خیر عطا فرما دے. اے رب کریم اس تحریک مصطفی کو بلندی عطا فرما. رب میرے اللہ اس علاقے میں کرم فرما, یا اللہ باران رحمت عطا فرما, باران رحمت عطا فرما, باران رحمت عطا فرما. رحمت کی بارش عطا فرما دے, وہ ہمارے سب گناہوں کی, ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے. اے رؤوف رحیم رحم فرما دے. علماء کرام کی خیر ہو, ان کی زندگی اثرات ہو, ان کا سایہ آپ پر تعبیر اہل سنت سے ہمیشہ بچ رہے تھے. آپ کی خیر ہو, اولاد کی خیر ہو, دربار کی خیر ہو, بیماروں کو صحت دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے, بے قراروں کو قرار عطا فرما دے. میرے ملک کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, امت محمدیہ پہ کرم فرما. اور میرے اللہ ہماری یہ مشرق وسطیٰ کی جو عرب حکومتیں ہیں ان کو بھی غیرت عطا فرما دے, ان کو بھی غیرت عطا فرما دے, ان کو بھی غیرت عطا فرما دے. آمین آمین ثم آمین. یہ شریف بچہ جو تحریک مصطفی سے متعلق ہے, یہ ابھی بے علاوہ کی کیفیت میں ہے, اور آج آقا کی بارگاہ کے اندر یہ ہمارا یہ نذران عقیدت ہے. اللہ آقا کی بارگاہ میں اور حضور کے وسیلے جلدہ سے اللہ کی بارگاہ میں انتظار گزار ہے. میرے اللہ شریف نیک صالح طیب و طاہر اولاد نبی اللہ شیخ شریف کو نیک بیٹا عطا فرمائے, نیک بیٹا عطا فرمائے. سب بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرمائے, قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے, بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک کر دے, طیب و طاہر کر دے, والدین کا تابع فرمان بنا دے. آمین آمین. صحت کی دعا کر دے اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سجاد شہید کو صحت کمرہ عطا فرمائے, ان کا سایہ دراز کرے, بھائیوں کا سایہ دراز کرے. ہاں یہ بچہ اس کی دادی سے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ